بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ذکر چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کی راہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی مؤمن کی مدد کر دیں، آپ دین کے خیر کے کام میں خرچ کر دیں، اللہ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے بڑے بلیغ انداز میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کو نہ مال کی ضرورت، نہ وہ کسی کا العیاذ باللہ محتاج ہے، نہ اس کو قرض لینے کی ضرورت ہے، اور حق تعالیٰ کو اللہ کو قرض دے بھی کون سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا من ذا الذی، کون ہے یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن۔ اب آپ دیکھیں اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے اوپر قرض ہو گیا۔ تم نے مدد کی اپنے کسی بھائی کی، تم نے مدد کی کسی دین کے کام میں، تو یہ ایسا ہی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اگر دنیا والے آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں تو قرض دینے والا اور قرض لینے والا ان کے درمیان یہ بات اتنی پختہ ہوتی ہے کہ قرض دینے والا بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے قرض کو ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی خیر کے کام میں اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر واپس کرنا ایسے ہی لازم ہو گیا کہ میں جس طرح دنیا والے اپنا قرضہ اتارتے ہیں، اگر کسی مؤمن کی مدد کی گئی تو اللہ رب العزت والجلال مدد کرنے والے کے لیے ایسے ہی احسان کو کرنے کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قرض کون ہے قرض دے گا، میں اس کو لازمی طور پر واپس کروں گا، اور واپس بھی کس انداز میں؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، دگنا کر کے دوں گا، یعنی جتنا دیا تھا اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ دوں گا۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ تیسرا انعام یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی ایک تو اللہ جو ہم نے دیا وہ واپس کریں گے، اور دیا کس کو؟ اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی عزیز کو، کسی مؤمن کی مدد کی تو واپس ملنا ضروری ہے، اور واپس جتنا دیا تھا اتنا نہیں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، دگنا۔ اور پھر تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ اے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی،
میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ نہ آپ کو بیماری چھو سکتی ہے اور نہ آپ کو کھانے کی حاجت ہے، آپ تو ان باتوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، تو اس کو کھانا کھلاتا تو گویا کہ تو مجھ کو اس کے پاس پاتا۔ اس سے اشارہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کی مدد کی جائے تو اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اول تو مسکین کو دینا گویا کہ اللہ کو قرض دینا ہے، دوسری یہ بات کہ اللہ اسے دگنا کر کے واپس دیں گے، تیسری یہ بات کہ آخرت میں بھی اجر ملنے والا ہے اور اجر کریم کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور جب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، جھوٹا وعدہ اللہ العیاذ باللہ نہیں فرماتے، تو یہ اجر کریم ملے گا کب؟ اس کی وضاحت دوسری آیت میں ہے کہ جس دن آپ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، یعنی گویا کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ چل رہے ہوں گے۔ کہاں چل رہے ہوں گے؟ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ پلسرات پر مؤمن کے آگے بھی نور ہوگا اور مؤمن کے پیچھے بھی نور ہوگا۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کے ایمان کی نورانیت اسے قیامت کے دن ملے گی۔ جس کا ایمان کم ہوگا اس ایمان کے اعتبار سے اس کی روشنی مدھم ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کے ایمان کی روشنی ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے برابر بھی ہوگی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ دگنا اجر اس دن ملے گا جس دن مؤمن مردوں کے آگے پیچھے روشنی ہوگی، اور بشراکم الیوم، انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ تمہارے لیے آج ایسے باغات کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن باغات میں یہ مؤمن ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال ذکر چل رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور یہ راہ اس مضمون کو اللہ نے بڑا وسیع کر دیا کہ تم مدد کرو گے اپنے سگے بھائی کی، لیکن یہ ایسا ہے جیسے تم نے اللہ کو قرض دے دیا ہو کہ اللہ قرض واپس بھی کریں گے، دگنا کر کے دیں گے اور ساتھ میں بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ نے اجر کریم فرمایا ہے، کیا معلوم اللہ کے ہاں اجر کریم کتنا دیا جائے، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کی مشیت جانتی ہے۔ بہرحال خیر کے کام میں خرچ کرنا، اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اور صراحت کے ساتھ اللہ نے یہاں آیت میں اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے اے بندو تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دیں گے، یعنی دیں گے اور کئی گنا بڑھا کے دیں گے، اور ایسے شخص کو یعنی خیر کے کام میں خرچ کرنے والے کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ کب ملے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن ملے گا جب تم مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا،
یعنی مؤمن چلے گا نور ساتھ میں چلے گا، اور ان سے کہا جائے گا مؤمنوں سے آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہی ہے جو بڑی زبردست